السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ حرام حلال کے حوالے سے ہی کہ کیا واقعی شراب اور جوا حرام قرار دیا گیا ہے؟ تو آئیے ہم اس کا جواب جو قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ ہی پیش کر دوں گا اور پھر اس کی حقیقت تک پہنچنے میں جو وضاحت ہوگی اسی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 219 اور 220 2 کی 219 220۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیں زیادہ ضرورت۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ ہے جو ہمارے ہاں تراجم رائج ہیں اور جو فرقہ پرست لوگ کرتے ہیں، اس میں بھی ان کے ترجمے کے روح سے بھی شراب اور جوا کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ اس کو بڑا گناہ کہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ فائدے سے بہت بڑا ہے۔ جو فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی، جس کے لیے فائدہ وہ کرے، جس کے لیے گناہ ہے وہ نہ کرے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ قرآن کو روایتوں کا پابند کیا گیا ہے، شان نزول بنایا گیا ہے، اس حوالے سے یہ لوگ ترجمہ اس طرح انہوں نے کر رکھا ہے کہ روایتیں ناقص نہ ہوں، روایت کے ماننے والے اس کے زیر اثر رہیں اور قرآن کی حقیقی فہم سے دور رہیں تاکہ وہ حقیقت میں اللہ کے فرما بردار بن کر دنیا میں غالب نہ آ جائیں۔ تو بہرحال میں پہلے بھی بحث برائے بحث کا قائل نہیں ہوں، تو میں اس شان نزول کے پیچھے نہیں جاتا، اس کے پیچھے کتنی کہانی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور خاص طور پر ملحدین کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اسی شان نزول کے تحت ہوتے ہیں، اور جو مروجہ ترجمہ لکھا رہتا ہے اس کے روح سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے کبھی حقیقی آیتوں پر غور و خوض کیا ہوتا تو کبھی اس طرح قرآن پر اعتراض نہ کرتے اور وہ اللہ کے منکر نہ ہوتے۔ تو آئیے ہم اس کی حقیقی فہم کی طرف بڑھتے ہیں۔ یسألونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر کے بارے میں، دونوں کے ساتھ الف لام لگاؤ، یعنی خاص۔ خمر جو ہے وہ شراب کو نہیں کہا جاتا، خمار کو کہا جاتا۔ چاہے آپ کے پاس دولت کا خمار ہو، آپ کے پاس طاقت کا خمار ہو، آپ کے پاس عہدے کا خمار ہو، کوئی سا بھی خمار ہو، زیادہ کھا لینے سے جو خمار چڑھتا ہے اور نیند غالب آتی ہے وہ بھی ایک خمار ہے۔ اور میسر یسر سے جس میں آسانی جمع ہو، آسانی موجود ہے۔ آسانی جمع کس میں ہوتی ہے؟ جوئے میں، قرآن اندازی میں، اس طرح کی کوئی اسکیم وغیرہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی میں ہیں جس میں آسانی میسر ہے۔ تو یہ تم سے سوال کر رہے ہیں خمار اور جس میں آسانی جمع ہے اس کے بارے میں۔ تو یہاں اللہ بتا رہا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہو ان دونوں میں، یعنی خمار میں بھی اور اس میں آسانی موجود ہے، اس میں اسم کبیر، نقصان بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی موجود ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ کچھ لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اکثریت جو وہ نقصان میں جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ بتا رہے کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا نقصان بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ ان دونوں میں کچھ نفع بھی ضرور ہے، چند لوگوں کو نفع دیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان زیادہ بڑا ہے کیونکہ زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کرے گا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ تم سے سوال کر رہے ہیں کیا جو وہ کھلا رکھیں۔ یاد رکھیے کہ نفق خرچ کرنے کو نہیں کہا جاتا، نفق کا مطلب ہی کھلا رکھنا، تو ينفقون وہ جو کھلا رکھتے ہیں، اسی سے وہ لفظ منافق نکلا ہے جو اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں، جہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہاں اللہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں، جہاں فائدہ نہیں دیکھتے ہیں وہاں مشرک بن جاتے ہیں، جہاں فائدہ ان کو نہیں نظر آتا منکر بھی بن جاتے ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھتے کہ کیا کھلا رکھیں؟ قل العفو، کہو عافیت دینے والے بنو۔ عفو کا مطلب زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضرورت انسان اپنی بڑھاتا رہتا ہے، کبھی ضرورت پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔
عافیت دینا ضرور ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرنے والے بنو۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایت ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ تم سے خمار اور جس میں آسانی موجود ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ خمار جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ خمار مختلف طرح کا ہوتا ہے، دولت کا خمار ہے، طاقت کا خمار ہے، عہدے کا خمار ہے، عزت کا خمار ہے، خاندان کا خمار ہے، بہت سارے خمار ہیں۔ اسی طرح جس میں آسانی موجود ہے تو یہ جیسے جوئے میں ہے، قرآن اندازی میں ہے، کسی اسکیم میں ہے کہ اتنا کر لو اور یوں مل جائے گا، قرآن اندازی میں اٹھ جائے گا، اس میں بھی ہے۔ اسی طرح آپ کوئی مکان یا دکان لے کر اس کو کرائے پر چڑھاتے ہیں، اس میں بھی آسانی موجود ہے، آپ نے تو صرف رقم پھنسایا، جگہ کی قیمت الگ بڑھتی ہے، اس کا کرایہ آپ الگ بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میسر میں ہے۔ کیونکہ اگر سرمایہ منجمد نہ ہو، گردش میں رہے تو اس سے روزگار بڑھتا ہے، معاشی ترقی ہوتی ہے، لیکن جگہ خرید کر اپنے ملکیت میں زیادہ سے زیادہ زمین رکھنے کا جو یہ خمار ہے، اس میں آسانی بھی موجود ہے، تو اس سے ایک تو سرمایہ بھی منجمد ہوتا ہے، کیونکہ جو زمین آپ خریدتے ہیں اس سے آپ کما نہیں سکتے، کرائے پر دے کر وہ بھی آپ کسی سے لوٹ ماری کر رہے ہیں، کرایہ کس مجبوری میں دے رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے جو کرائے میں رہ رہا ہے، آپ کی جو وہ پراپرٹی بڑھ رہی ہے، جائیدادیں آپ اپنی بڑھا رہے ہیں، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف سرمایہ لگا اور آپ کماتے ہیں، اس میں بھی آسانی جمع ہے، یہ بھی میسر میں ہے۔ تو اس طرح جس میں یعنی ہر وہ کام جس میں آسانی سے پیسہ ہاتھ میں لگے، مثلا بعض لوگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں درمیانے، مثال کے طور پر ہول سیل میں انہوں نے آٹا اٹھایا، چند دن رکھ کر آگے بیچ دیا، اس میں وہ اپنا نفع رکھتے ہیں، تو اس میں بھی آسانی جمع ہے، چند گھنٹے کے لیے چند دن کے لیے اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ کماتے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح ذخیرہ اندوزی کر کے قیمت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے بھی معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، کیونکہ مہنگائی جتنی آپ بڑھائیں گے عروج پہ لے کر آئیں گے، عوام کو زندگی گزارنا جتنا مشکل ہوگا اتنی ہی پریشانیاں بڑھیں گی، اتنے ہی لوگ دماغی طور پر غیر حاضر رہیں گے، نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ بدامنی پھیلے گی، انسان اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر جاتا ہے، بیوی بچے اس کے بھوکے رہیں، حالات ایسے ہو کہ روٹی کا بندوبست بھی نہ ہو سکے تو وہ جرم کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اسی سے آپ کے اسٹریٹ کرائم یعنی کہ چوری، ڈکیتی، موبائل وغیرہ چھیننا، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے جرائم گلی گلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان دونوں میں نقصان بڑا ہے اور لوگوں کے لیے ان دونوں میں نفع بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ نفع نہیں ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اکثریت کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس میں کیا بتایا کہ ان دونوں کا نقصان بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ کام جس میں نفع کم نقصان زیادہ ہو وہ برا کام ہے، جس میں نقصان کم اور نفع زیادہ ہو وہ اچھے کام ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو کم سے کم لوگوں کو نقصان پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ نیکی کا عمل ہے، اور ہر وہ عمل جو کم لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اکثریت کو نقصان پہنچائے وہ برا عمل ہے۔ یہ ایک کسوٹی دے رکھی ہے اللہ نے اچھے برے کی تمیز کے لیے۔ تو ہر وہ کام جس میں نقصان زیادہ ہو، نفع کم ہو، وہ خراب ہے، برا ہے، اور ہر وہ عمل جس میں اکثریت کو نقصان ہو اور کم افراد اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں وہ عمل بھی غلط ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تم سے سوال کرے کیا جو کھلا رکھیں۔ کھلا رکھنے کی بات کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے جو ہم نے تمہیں سامان نشو میں دے رکھا اسے کھلا رکھو۔ اب یہ سوال ہے کہ کتنا کھلا رکھیں، کیا کھلا رکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں اگر کوئی دیتا ہے تو مانگنے والے اتنے ہیں کہ آپ خود خالی ہو جائیں گے، سڑک پر آ جائیں گے، مانگنے والے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک پیشہ بنا رکھا ہے، ہر ڈرام بنا رکھا آپ نے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کھلا کیا رکھنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہو عافیت دینے والے بنو،
عافیت دینے کی مثال میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، ایک بار اور بتا دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کی خوراک 3 روٹی ہے، آپ کے پاس 2 روٹی ہے، اب ایک کوئی بھوکا آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے بھائی میری تو اپنی بھوک پوری نہیں ہو رہی، میرے پاس تو کم ہے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ وہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر وہ عافیت دینے والا ہوگا تو وہ کہے گا وہ دونوں مل کر کھا لیتے تاکہ دونوں آگے کام کریں اور مل جل کر آگے بڑھیں، کیونکہ بالکل بھوکا رہنے سے آدمی مرے گا، تھوڑا میں کر لیتا تھوڑا تم بھی کر لو، دونوں مل کر کماتے ہیں، پھر آگے ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر لیں، تو یہ ہے عافیت دینا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، سرمایہ دار طبقہ مزید سرمایہ جمع کرتا رہتا ہے، بینکوں میں جمع کر رہا ہوتا ہے، سرمایہ منجمد کر رہا ہوتا ہے، وہ جائیدادیں بنا رہا ہوتا ہے، اپنے نسلوں کے لیے اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے پاکستانی سیاستداں ہوں یا بیوروکریٹ، آپ دیکھ لیں ان کا عمل یہی ہے۔ تو وجہ کیا، انہوں نے سرمایہ کو منجمد کر دیا، اس سے معاشی ترقی بھی ختم ہوئی، بدامنی بھی پھیلی، اور نتیجہ پرامن ماحول نہیں رہا، خوف اور حزن کی زندگی رہ گئی، گلی گلی میں خوف پھیل گیا، کب کہاں آئے کوئی آپ سے چھین کر لے جائے پتہ نہیں، قانون نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے، کیونکہ پولیس خود سب سے بڑی بے ایمان، وہ بجائے عوام کی مدد کرنے کے اس لوٹ مار میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ کمزور لوگوں کو روک کر ان سے رشوت وصول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے اس کو سیلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب معاشرے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ پرامن معاشرہ ایسا قائم نہیں ہوتا ہے، جس معاشرے میں خوف سما جائے وہ پرامن معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہاں ترقی کیسے ہو سکتی ہے جب ہر جگہ لوٹ مار، رشوت، چور بازاری، اقربا پروری، اپنے اپنے کو نوازنا؟ تو یہ جتنی بے ایمانی ہوگی، جتنے بیجا کام ہوں گے، جتنی ہی صلاحیتوں کو دبایا جائے گا، باصلاحیت کو دبا دیا جائے گا، اور جو بغیر صلاحیت والے لوگ ہیں، ہڈ حرام لوگ ہیں، ان کو اوپر لا کے نوازا جائے گا، تو وہاں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عافیت دینے والے نہیں ہیں، وہ صرف لینے والے ہیں، اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو اللہ پھر بتا رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، تاکہ تم فکر کرنے والے بنو، تم تفکر کرنے والے تو بنو، سوچو سمجھو کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوگا۔ آپ اپنے ایک جاننے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ کسی کے پورے خاندان کو تباہ کر رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے جو صلاحیت میں بھی کمزور ہیں ان کو اوپر لاتے ہیں، باصلاحیت افراد کو دباتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس شعبے میں بھی ناکامی ہوتی ہے، اس محکمے کی بھی تنزلی ہوتی ہے، عوام کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں، اور اس کا مجموعی نتیجہ معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، خوف آتا ہے، اور وہاں معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کی اصلاح بہتر ہے، اور اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے اور اصلاح کرنے والے کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یہ تسلسل ہے ان باتوں کا جو پہلے خمر اور میسر کے حوالے سے گئی اور ینفقون کے حوالے سے گئی کہ کیا کھلا رکھنا ہے، تو یہ سارا جب آپ عمل کریں گے، فکر کرنے والے بنیں گے، تو دنیا اور آخرت میں اس کا دونوں جگہ آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اس کے بعد اب کہہ رہے کہ وہ یسألونک عن الیتامی، اور یہ تم سے سوال کر رہے ہیں یتیموں کے بارے میں، تنہاؤں کے بارے میں۔ اصل میں یتیم کہتے تنہا کو، تنہاؤں کے بارے میں سوال کرے جو بالکل اکیلا ہو گیا۔ قل اصلاح لہم خیر، کہو اصلاح ہے ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ان کو آپ ٹھیک کر دیں، جو ان کے اندر کمی آ رہی ہے اکیلے ہونے کی وجہ سے، جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، ان کے لیے آپ بھلائی والے بنیں، وہ بہتر ہے، یعنی اصلاح کریں، ٹھیک کریں، اس کمی کو دور کریں، تاکہ وہ ان کے لیے بھی بھلائی ہو۔
اس کے بعد پھر آگے اللہ یہ بتا رہے کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں خلط کر لو گے، خلط ملط کر لو گے، اپنے ساتھ گھل مل کر رہنا شروع ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ خلط ملط کا لفظ نہیں سمجھتے ہیں کہ جی گاڑی اردو ہے، آپ سلیس اردو بولا کرے تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ الفاظ موجود ہیں، آپ کا اگر ادب سے تعلق نہیں ہے اس لیے شاید آپ کے ذہن سے نہ گزرا ہو، تو خلط کرنا ہے گڑبڑ ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح میں گھل مل جانا کہ بالکل آپ بھائی بھائی لگیں، تو فیخوان کو میں نے پس ان کے اندر ہم مقصدیت آ جائے۔ تو اگر آپ انہیں اپنے ساتھ گھل مل کر رکھ لیں گے، انہیں اپنے ساتھ اس طرح ملا لیں گے کہ آپ اجنبیت کا ماحول ختم کر دیں، تو وہ تمہارے ہم مقصد ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ یہ جانتا ہے خاص بگاڑ کرنے والے اور خاص اصلاح کرنے والوں سے۔ تو یاد رکھیے کہ کون فسادی ہے، کون بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اور کون اصلاح کر رہا ہے، کون ٹھیک کر رہا ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ بگاڑ کرنے والے لوگ کون ہیں اور اصلاح کرنے والے کون ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا ضرور تمہیں مشقت میں ڈالتا، تمہیں سختی میں ڈالتا۔ تو اللہ کی یہ چاہت ہے نہیں، اللہ نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، ہر عمل کا نتیجہ دے رکھا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا، اللہ نے وہ پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، عمل کے مطابق اس کا نتائج دے رکھا ہے، اسی کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں سختی کرتا، تمہیں مشقت میں ڈالتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے، اللہ کے احکامات غالب ہیں۔ آپ اللہ کے حکم پر اگر عمل کریں گے تو آپ کو اس کے اچھے نتائج نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم اوپر نہیں آ سکتا، بلند نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جس شے کا جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، جس عمل کا جو نتیجہ مقرر کر رکھا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے غالب ہے، اس کے وہ غلط نتائج آ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے بتا رکھا ہے۔ اگر اللہ کے دیے گئے نتائج کے مطابق آپ کے عمل کا نتیجہ نہیں نکلا تو آپ سمجھ جائے کہ آپ اللہ کے احکامات میں کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، یا آپ اسے سمجھ نہیں پائیں صحیح۔ تو اس میں اپنی اصلاح کر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیتوں سے کریں، اگر اس کی تصدیق ہو جائے پھر اس پر آپ عمل کریں، تو آپ کو پھر وہ نتیجہ مل جائے گا جو اللہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ جو صیام کرتے ہیں وہ تقوی والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صیام کی پابندی کیوں ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو اگر آپ روزہ رکھتے ہوئے متقی نہیں بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عمل میں غلطی ہو رہی ہے، آپ نے صیام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ اللہ کے دیے گئے صیام کے مطابق صیام کریں گے تو نتیجے کے طور پر آپ تتقون والے ہوں گے، متقی بنیں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بنیں گے، اللہ سے بچنے والے بنیں گے، اللہ کے جو دیے گئے برے نتائج اس سے بچنے والے بنیں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا صیام ایک مشقت ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں آ رہا۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ہے اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ اللہ نے خمر اور میسر کے تحت جو بتایا ہے کہ اس میں نقصان بڑا اور نفع کم ہے، اور ان دونوں عمل کا نقصان زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے، پھر کھلا کیا رکھنا ہے کہ آپ کو عافیت دینے والا بننا ہے، تو اس کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد پھر یہ تنہاؤں کے بارے میں سوال کرتا ہے، جو تنہا ہوگا تو اس کے لیے اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھا جائے، اس سے ساتھ کس طرح سے ملا جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا، جس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا اس کا ساتھ دینے والا، اسے دبا کر رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو یہ غلط عمل ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کی اصلاح کرو، ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ کوئی غلط عمل کر رہا ہے تو آپ اسے واضح کریں کہ یہ عمل یوں غلط ہے،
اس کو اس کے نتائج سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ اس کی جگہ صحیح عمل کیا ہے تاکہ اس کا نتیجہ نکلے۔ تو اصلاح جو ہے وہ بہتر ہے ان کے لیے، بھلائی ان کے لیے۔ کوئی بھی غلطی ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو ٹھیک کریں اور بتائیں یہاں پہ کیا غلطی ہے۔ اور پھر اگر آپ ان کو اپنے ساتھ اس طرح گھلا ملا لیں، اس طرح آپ ان کے ساتھ خلط ملط ہو جائے، اس طرح آپ مل جائیں کہ وہ آپ کے ہم مقصد بن جائیں، وہ زیادہ اچھی کامیابی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بگاڑ کرنے والے کون ہیں اور اصلاح کرنے والے کون ہیں۔ بعض لوگ اصلاح کے بہانے بگاڑ کرنے آتے ہیں، صحیح عمل نہیں کرنے دیتے، اور بعض ایسے ہیں جو جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو حقیقت میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصلاح ہوگی کیسے، ٹھیک عمل ہوگا کیسے، لہٰذا وہ اصلاح کے بجائے اصلاح کے آڑ میں بگاڑ کر جاتے ہیں، نادانی میں۔ تو ایسا بھی ہے۔ تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈالتا، ضرور تمہیں سختی میں رکھتا، لیکن اللہ ایسا ہے ہی نہیں، نہ اللہ یہ کر رہا۔ اور ایسا کس لیے کہ بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ تو اللہ کا حکم ہر جگہ غالب ہے، اگر آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کریں گے تو آپ کو غالب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو اس احکامات کے اچھے نتائج سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے غالب رہنے والا۔ تو یہ تھی ان دونوں آیتوں کی وضاحت، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور جملے میں بھی سمجھا دیا، اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اور اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آیتیں اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرنے والے بنو۔ تو اصل عادت تدبر کی ڈالیں، تفکر کی ڈالیں، سوچ و فکر کی شعور حاصل کریں تاکہ وہ اچھے نتائج حاصل ہو سکیں، خود بھی بہتر ہوں، معاشرے کو بھی بہتر کریں، اور اللہ کے احکامات کی مکمل پابندی اختیار کریں تاکہ بہترین نتیجہ حاصل ہو سکے۔ امید ہے مکمل وضاحت ہوگا، کیونکہ پھر بھی کوئی تشنگی رہے گی، کوئی سوال ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔